بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جن کے اوپر آدم کا سجدہ نہیں تھے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو روح مل گئی، حیات مل گئی، عقل مل گیا، شعور مل گیا، آدم علیہ السلام مقام خلافت پر جا بیٹھے تو اب جب آنکھیں کھولی تو آسمان پر نور کی مشعلیں دیکھی کہ جس نور سے پورا عرش روشن تھا۔ پالنے والے یہ کون ہیں؟ پالنے والے جن کے نور سے عرش و لوح و کرسی و قلم و سلسبیل و کوثر سب روشن۔ یہ کون ہے میرے خدا؟ آدم نے آواز دی، یا آدم خلقتہم قبل ان یخلقک اخلقک اربعۃ عشر سنہ، 14,000 سال پہلے تم سے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا لولاہم لما خلقت الجنۃ والنار لما خلقت الملائکۃ لما خلقتک، اگر یہ نہ ہوتے تو جنت نہ ہوتی، جہنم نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ جس نے سجدہ کیا تم ان کے امام ہو، جن پہ سجدہ نہیں واجب وہ تمہارے امام ہیں۔ صلوات تو غور کریں کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے ابلیس کو بارگاہ سے نکال دیا۔ فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ، تو یہاں سے نکل جا، لیکن جب بھی آئے گا تو تجھے رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مارا جائے گا۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب شیطان عرش معلیٰ پر نہیں جا سکتا۔ میں آپ کے اذہان عالیہ کے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں کہ آدم کا سجدہ نہ کرنے سے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا، جبکہ آدم علیہ السلام اور ان میں بڑا فرق تھا۔ آدم کے سجدہ بے معنی عبادت نہیں ہے۔ ایک کافر آیا، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا انسانوں کا سجدہ جائز نہیں ہے تو خدا نے آدم کا سجدہ کیوں کرایا؟ آپ مسکرائے، تو کہا مولا مسکرا کیوں نہیں؟ کہا ہم نہ ہوتے تو اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ صلوات مرد محمد۔ اور یقین نہ ہے تو میں یہ جواب نہ بتاؤں، آپ کے محلے میں جتنی مسجدیں ہیں جہاں جہاں مکتب علم لوگ بستے ہیں، اعظم گڑھ چلے جائیے، بڑے بڑے مفتیوں سے پوچھئے کہ آدم کا سجدہ اللہ نے کرایا جبکہ آدم انسان تھے اور انسان کا سجدہ انسان پر حرام ہے، فرشتوں کو کیوں کرایا؟ ابلیس سے کیوں وعدہ مانگا؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے عزیزوں۔ آدمی کا اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کا سجدہ ہو، لیکن چاہے ایک بار ہی صحیح انسان مسجود ہو گیا کہ نہیں؟ ایک بار ہی صحیح انسان مسجود ہو گیا کہ نہیں؟ ہماری جانیں کروڑوں درود و سلام آل محمد پر قربان ہیں۔ اگر آل محمد نہ ہوتے تو ہمیں خشک و تر کا علم نہ ہوتا، ہمیں خوب و بد کا علم نہ ہوتا۔ آج ہم بھی ان کے جیسے گائے اور بھینس پوچھتے رہتے کہ جنہوں نے آل محمد کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی۔ عزیزو صرف گائے چارپا کو نہیں کہتے، گائے اسے بھی کہتے ہیں جو مال حرام کھانا تو جانتا ہے، فدق دینا نہیں جانتا۔ صلوات پر محمد۔ دیکھو صلوات پر محمد۔ تو اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کہ اس نے مولا سے پوچھا کہ مولا پھر یہ کیسا سجدہ ہے؟ ایسا جواب دیا کہ جان قربان ہو جائے۔ فرمایا تم خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بھائی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ میں بھی قبلہ ڈھونڈتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر بھی
ایک صاحب سے ملاقات میں، حضور قبلہ کدھر ہے؟ میں نے کہا پوچھ رہے ہو یار خانے کعبہ جدھر سے پڑھو ادھر قبلہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے جو ہے کیمپس لگایا ہے قبلہ نما دوسری طرف بتا رہا ہے۔ میں نے کہا میاں تم نے قبلہ نما رسول کے سامنے لگایا تو تمہارا قبلہ بدل گیا، آل محمد کے سامنے سقیفہ کا قبلہ نما لگایا تو تمہارا قبلہ بدل جائے۔ جہاں ہر طرف قبلہ ہے پوچھا نہیں جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے۔ دیکھو صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ آئیے حسن صاحب، تو آخر ہم سب قبلہ کا سجدہ کرتے، قبلے کے سامنے سر جھکاتے نہیں جھکاتے؟ تو بولیے نا، تو خانہ کعبہ خدا ہے، خانہ کعبہ خدا ہے جس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ جواب تو آپ کو دینا ہوگا نا صاحب، ہرگز خدا نہیں ہے، خدا نے سب کو بنایا ہے، اور خانہ کعبہ کو بندے خدا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھے، ہمارے آپ کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، ہمیں تو کہا گیا طواف کرو۔ اللہ نے کہا اذ یرفع ابراہیم قواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم و اسماعیل گھر کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا پالنے والے یہ گھر بن تو رہا ہے، اس میں رہنے والے کا کیا انتظام ہوگا؟ آواز طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، میرے گھر کو پاک رکھو سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے کہ مکے میں بت پرست آئیں، یہ گھر رکوع کرنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے، سجدہ کرنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ عزیزو اگر پوری دنیا میں سجدہ اور رکوع کا سروے کرو تو سب متفق ہو کے کہیں گے بس تاریخ کو جو یاد ہے وہ ایک ہی رکوع ہے، تاریخ کو جو یاد ہے وہ ایک ہی سجدہ ہے۔ ایک وہ رکوع ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا آقا اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، سارے مسلمان لینے والے ہیں، دینے والا کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب ایک بات آ گئی تو کہتا چلوں صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ میں یوٹیوب کا چینل آپ کو دوں گا، ایک بہت بڑے مولانا ہے، ان کا نام ہے عثمان خمیس، عثمان خمیس مولانا ہے، قطر کے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ علی علیہ السلام نے جو رکوع میں زکوٰۃ دی سے نماز باطل ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ہاتھ ہٹائیں گے، اٹھائیں گے اور اس طرح پیچھے کریں گے تو یہ زیادہ کام ہو گیا، جس کو عربی میں کہتے ہیں فعل کثیر۔ فعل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لہذا علی علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے، یہ شیعوں نے اڑایا ہے۔ حالانکہ جنہوں نے یہ روایات لکھی ہے اگر ان کو شیعہ کہہ دیں گے تو سنی میں بچے گا کیا؟ اگر شیعوں سے کلینی کو نکال لے تو شیعوں میں بچے گا کیا؟ بخاری نے لکھا ہے، مسلم نے لکھا ہے، امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے، امام شافعی نے بھی اس کے بارے میں شعر کہا ہے۔ تو عزیزو بجائے یہ کہ اس کو سرے سے خارج کرو، اپنے دل سے شیطان کو خارج کرو، اعتراف کر لو تاکہ مذہب مذہب رہ جائے، فرقہ فرقہ رہ جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو کہتے ہیں جو انہوں نے رکوع دیا، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیا، یہ فعل کثیر ہے جس سے نماز باطل۔ اب جانتے ہیں کہ یہ بغض علی میں کہا گیا، لیکن ہمیشہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ سچا آدمی ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شیولی کا نہ ہو، آپ مجھے کہاں کے رہنے والے ہیں؟ شیولی کے۔ اچھا شیولی میں کہاں؟ تو دوسرا جھوٹ، محلہ امامیہ، محلہ گودام۔ محلہ گودام میں کہاں؟ تو کہیں کا ہو تو بتاؤ، پھر ایک نیا جھوٹ۔ تو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لہذا خدا ایک بار سچ کہہ دو تاکہ 100 جھوٹ بولنا۔
صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. آئیے سبو صاحب آگے آئیے کہ اور صلوات پڑھ دے محمد والے. آئیے آگے آئیے. اللہ سب مل جل کے ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو اب یہ بات فرقے کی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں چاہے جس فرقے سے کوئی تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد علیہ. آپ نے ایک چیز غور نہیں کیا، اگر معلومات نہ ہو تو چھوٹا چھوٹا کام خراب ہو جاتا ہے. جب ایک لیڈ بغیر علم معلومات کے صحیح نہیں ہو سکتی تو عالم کی ذمہ داری بغیر علم کے کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد. عزیزو یہ کوئی اختلافی بحث نہیں ہے، شیعہ سنی ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شیعہ سنی تو ہو سکتا ہے، دشمن علی نہیں ہو سکتا. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دشمن علی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت ہے، یہ روایت شیعہ سنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جابر کی عمر تقریباً 95 سال کی ہو گئی تھی. کندھے پہ ہاتھ ہوتا تھا کمر کے اوپر، دوسرا ہاتھ جو ہے عصے میں ہوتا تھا. مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، کہتے تھے یا معاشر المہاجر والانصار، اے انصار کے لوگوں، اے مہاجروں، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت علی کی محبت پہ کرنا، اس لیے کہ میں نے رسول سے سنا ہے جو علی کا دشمن وہ حلال زادہ، جو علی کا دشمن وہ حلال دوست، جو علی کا دشمن وہ حرام زادہ، جو علی کا دوست وہ حلال زادہ. علی کی محبت ایمان ہے، بغض کفر و نفاق ہے. صلوات پر محمد. دیکھو صلوات پر محمد. لہذا چاہے وہ کسی فرقے سے ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ علی سے دشمنی نہیں کر سکتا. صلوات پڑھ دے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہو رہی ہو گئی. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مثلا کسی فرقے کا مسئلہ ہے، سوچ اور فکر کی بات ہے کہ عثمان خمیس صاحب بہت بڑے عالم ہیں، پوری دنیا میں مناظرہ کرتے پھر رہے ہیں، انہوں نے اس فضیلت کے بارے میں کہا یہ درست نہیں ہے کہ علی علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیا ہے، چونکہ رکوع کی حالت میں آپ ہاتھ بڑھائیں گے اور انگوٹھی سے اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے انگوٹھی کو ذرا ڈھیلا کریں گے اور وہ نکالے گا تو یہ زیادہ کام ہو گیا. نماز میں زیادہ کام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لہذا آپ کی نماز درست نہیں ہوئی اگر آپ نے یہ کیا. اور اعوذ باللہ ہم علی علیہ السلام کو ہم ایسا نہیں مانتے کہ وہ نماز کی حالت میں زیادہ کام کریں گے. حالانکہ ان روایات کو جنہوں نے لکھا ہے وہ عثمان خمیس سے ہزاروں سال پہلے تھے. بخاری نے لکھا ہے، مسلم نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے، حتیٰ محدث دہلوی نے لکھا ہے، عبدالحق دہلوی نے لکھا ہے، تمام علماء سنت نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس صورت میں اس لیے نازل ہوئی کہ نماز کا وقت تھا،
ایک سائل مسلمانوں کے گھروں سے ہوتا ہوا مسجد میں داخل ہوا. اس نے کہا یا اللہ مجھے کسی نے دیا نہیں ہے, میں خالی ہاتھ تیرے گھر سے واپس جا رہا ہوں. امیر المومنین رکوع کی حالت میں تھے, آپ نے جماعت کی حالت میں رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھ بڑھا دیے اور اشارہ کیا کہ انگوٹھی اتار لے. اس نے انگوٹھی اتار لی. آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ, اللہ تمہارا امام اور رہبر و سرپرست و مالک ہے اور اس کے رسول تمہارے ولی ہیں, اور وہ لوگ ولی ہیں جو صاحبان ایمان ہیں. اس کے بعد اگر صاحبان ایمان کہہ کے چھوڑ دیتا تو ہر آدمی ولی ہوتا, ہر آدمی خلیفہ ہوتا, ہر آدمی امام ہوتا. لیکن اللہ نے ایک ایسی صفت بیان کی جو علی کے علاوہ کسی میں پائی نہیں جاتی تھی کہ وہ لوگ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں. وہی تمہارا امام ہے. ان کو زکوٰۃ دینے سے پریشانی نہیں ہے, اس بات سے پریشانی ہے کہ رکوع کی حالت میں امامت علی. اب میں عثمان قمیص سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, چلو علی نے ایک بار دے دیا, وہ جو مہینے بھر تک آپ کے چاہنے والے جن سے آپ محبت کرتے ہیں, کوئی انگوٹھی لا رہا ہے, کوئی بیوی کا زیور لا کے دے رہا ہے, کوئی نیکلس دے رہا ہے, مال بھی گیا کچھ آیا بھی نہیں. تو عزیزو یہ خلش اس بات کی ہے, ادھر انگوٹھی دی اللہ نے ولایت دے دی, مدینہ فقیر ہو گیا, لعنت کے علاوہ کچھ نہ ملا. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات بر محمد. بس بات کو میں تمام کروں, یہی عثمان قمیص صاحب ایک دو مہینے کے بعد ایک تقریر کر رہے تھے. یہاں تو کہا نماز باطل ہو جائے گی, صرف اس لیے کہ علی نے اس طرح کیا تو اس سے نماز باطل ہے, تو واقعہ غلط ہے. یہی عثمان قمیص ایک دن تقریر کر رہے تھے حضرت عائشہ کی فضیلت میں. وہ کہتے ہیں بخاری و مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن رسول خدا حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عائشہ کہیں سے تشریف لے آئیں. رسول اللہ نماز کی حالت میں دروازہ کھول نہیں سکتے تھے, تو آپ نے زور زور سے دروازہ پیٹا. رسول خدا کو اس بات کا خوف ہو گیا کہ کہیں دروازہ چوکھٹ سے اکھڑ نہ جائے, کہیں دروازہ چوکھٹ سے اکھڑ نہ جائے. اب عثمان قمیص یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا الٹے پیر چلتے ہوئے دروازے تک آئے اور بغیر مڑے ہوئے دروازے کی کنڈی ہٹائی, دروازہ کھولا, دوبارہ وہاں پہنچ گئے. اب آپ دیکھیں کہ ان کے لیے کھڑکی کھولنے کے لیے چل جائیں تو نماز باطل, خدا کے لیے انگوٹھی گھما دے تو نماز باطل. صلوات بر محمد. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں. تو اکنت من العالین, کیا تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جو عالی ہے, عالی ہے, بلند ہے, بالا ہے, شیطان نے سجدہ نہیں کیا. میں ہمیشہ شیطان سے کہتا ہوں کہ بجائے یہ کہ تو یہ کہتا کہ میں آدم کا سجدہ نہیں کروں گا, اوپر سے پوچھتا ہے کہ میں سجدہ نہ کروں تو کیا کہوں, کیوں کروں کیوں نہ کروں. اگر پوچھ لیتا تو شیطان ہدایت یافتہ ہو جاتا. ارے جبرائیل نے پوچھ لیا, سید الملائکہ ہو گئے. صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھ. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو اکنت من العالین, شیطان اگر پوچھ لیتا, بجائے یہ کہتا نہیں سجدہ کروں گا, جب اس کو معلوم ہے نظر میں ہے کہ بھئی وہ لوگ تو سجدہ نہیں کرتے, ان کے اوپر آدم کا سجدہ واجب نہیں ہے, تو پوچھ لیتا کہ بھئی بتا دیجئے آپ جو بھی ہیں, نور ہے, خدا کے ظہور ہے, آئینہ ہے, مظہر ہے, مثل ہے, ممثول ہے, تمثل ہے, تمثیل ہے, کیا ہے, تجلی ہے, آپ بتا دے کہ میں کیا کروں. تو ادھر سے جواب آتا کہ حکم دیکھا جاتا ہے, شکل نہیں دیکھی جاتی.
حکم دیکھا جاتا ہے، شکل نہیں دیکھی جاتی ہے۔ عزیزوں، یہ بات اگر مسلمان سمجھ لیتا تو آج اختلاف نہیں ہوتا۔ رسول کے گلدستے پر کالا حبشی دیکھ کر شکل تلاش کر رہے تھے کہ صورت اچھی ہونی چاہیے، لب و لہجہ اچھا ہونا چاہیے۔ خدا نے کہا میں شکل نہیں دیکھتا، دل میں نیت دیکھتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات۔ یقین سے مانیے اگر وہ شیطان پوچھ لیتا کہ آپ رہنمائی کیجئے تو کیا جواب نہ دیتے؟ اگر پوچھ لیتا تو اس آیت میں شامل ہو جاتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر نہیں جانتے ہو تو پوچھ لو، اگر نہیں جانتے ہو تو پوچھ لو، اپنے ذہن سے شریعت نہ بناؤ۔ تو وہ لوگ جو اخباریت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہ اپنے دماغ سے شیطانوں کی طرح شریعت بناتے ہیں، لیکن جو تقلید کرتے ہیں وہ خدا کے اس کلام پہ عمل کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو جو جانکار ہے۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ تو آدم علیہ السلام کا اس نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے اسے بارگاہ سے نکال دیا۔ امام سے پوچھا کہ مولا یہ کون سا سجدہ ہے انسانوں کا؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ تھوڑی تمہارا خدا ہے، تم خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو، بس مسجود خدا ہے، قبلہ کعبہ ہے۔ جس کا آپ سجدہ کرتے ہیں وہ خدا بند عالم ہے، جس طرف آپ سجدہ کرتے ہیں وہ آپ کا قبلہ ہے۔ امام نے مسئلہ حل کر دیا۔ کل بھی خدا نے آدم کا سجدہ نہیں کرایا تھا، آدم قبلہ تھے، مسجود خدا تھا۔ صلوات بر محمد۔ تو آدم علیہ السلام قبلہ تھے، مسجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی خدا نے آدم کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور صرف ایک سوال کیا کہ جب میں نے کہا تھا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ تمہیں غرض اس بات سے نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آدم مٹی ہیں، کہ پتلا ہیں، کہ خاک ہیں، کہ روح خدا ہیں، بس امر خدا ہے، دستور خدا ہے۔ عزیز ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ قانون بن گیا کہ اگر خدا کے حکم کی مخالفت ہو، چاہے کسی کے لیے بھی وہ حکم ہو، تو عذاب نازل ہوتا ہے، عذاب نازل ہوتا ہے۔ شیطان نے گناہ کیا، فوراً نکال دیا گیا۔ 6000 سال عبادت کی تھی، سجدہ کیا تھا، نماز پڑھی تھی، دعا پڑھی تھی۔ اب آپ نے سمجھا اگر اللہ کے حکم کے تحت کوئی انکار کر دے تو اس کی نمازیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں، اور قانون یہ بھی ہے کہ خدا کے حکم کی مخالفت پر عذاب فوراً نازل ہوتا ہے۔ وہ یہی قصہ غدیر میں پیش آیا، نضر بن حارث کھڑا ہوا۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے علی کا اعلان کیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر خدا کی طرف سے تو عذاب نازل ہو۔ آسمان سے پتھر گرا، آسمان سے پتھر گرا، نضر بن حارث مارا گیا،
خدا نے کہا سالا سائل بعذاب واقع، اس نے لائیو عذاب مانگا تھا، لہذا کوئی دور کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو قانون سمجھ لے، اگر مسئلہ خلافت کا ہو اور انکار ہو، مسئلہ امامت کا ہو اور انکار ہو، تو آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے، نمازیں دھری رہ جاتی ہے۔ زلوات لہذا اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات کے مقابلے میں فضیلت عنایت کی ہے۔ لہذا انسان پر ضروری ہے کہ انسان اپنے کو خدا کے سپورٹ کر دے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ اتنا ہی ہے کہ اللہ نے سب کے مقابلے میں تمہیں آگے رکھا، تو جب اللہ کا وقت پڑے تو اولاد بھول جاؤ، مال بھول جاؤ، اسٹیٹس بھول جاؤ، خاندان بھول جاؤ، اپنی زندگی بھول جاؤ، تمہیں خدا یاد رہے، اس لیے کہ خدا نے تمام فرشتوں کے مقابلے میں تمہاری عظمت کا پرچم لہرایا ہے۔ اور عزیزو، شیطان نے آدم علیہ السلام سے اختلاف کرنے کے بعد بڑے خطرناک الفاظ استعمال کیے۔ آواز نہیں پالنے والے، میں نے اتنی عبادت کی ہے، میں نے اتنے روزے نماز پڑھے ہیں، مجھے مہلت دے، مجھے جنت ونت نہیں چاہیے، مجھے مہلت دے۔ آواز آئی کہ میں تمہیں الی یوم وقت معلوم، قیامت کے دن تک تمہاری زندگی میں نے بڑھا دی۔ اس کے بعد شیطان کہتا ہے پالنے والے، جب تو نے چھوٹ دی ہے تو لاقعدن، میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پر اور دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، اوپر سے بہکاؤں گا، نیچے سے بہکاؤں گا اور انہیں گمراہ کر دوں گا۔ خدا نے فرمایا تو گمراہ کرے گا، لیکن یاد رکھ ہمارے خالص بندوں پر تیری کوئی بھی سازش کام نہیں کرے گی۔ جو اللہ کی عبادت خلوص سے کرتے ہیں وہ ناز خداوند عالم ہے۔ صلوات بر محمد۔ اللہ نے بڑے بھروسے سے کہا تھا کہ الا عبادنا المخلصین، میرے خاص بندوں کو تو بہکا نہیں سکتا۔ دیکھ کتنا بھروسہ ہے انسان کے اوپر خدا کو، تو جتنا بھروسہ ہے اس بھروسے کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ خلاصہ مجلس یہی ہے کہ عزیزوں، اپنے کو آمادہ کریں خدا سے ملاقات کے لیے۔ اب جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کر دوں۔ کل نفس ذائقۃ اتنا دھیرے سے کیوں پڑھ رہے؟ کل نفس ذائقۃ، ہر نفس کو موت کا مزہ، ہاں بولیے نا، چکھنا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، موت کا نام آنے کے بعد ہم گھبرا جاتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، حلوہ آپ کے سامنے رکھا، حضور چکھ لیجئے، تو حلوہ مرا یا آپ؟ نہیں آخری مجمع تک میں نے کہا ذرا سا سوپ چکھ لیجئے، تو آپ نے سوپ پی لیا، ختم کون ہوا، سوپ یا آپ؟ نہیں غور نہیں کر رہے بھائی۔ میں نے آپ کو گرم گرم کھانا لا کے دیا، انشاءاللہ نظر مولا آپ کو ملے گا۔ میں نے کہا ذرا چکھ لیجئے، آپ نے اسے کھا لیا، تو ختم کون ہوا، مٹا کون؟ نہیں ذرا میرے جوانوں سے میں مخاطب ہوں بھائی، جب آپ نے چکھ لیا تو مٹا، جسے چکھا وہ مٹا۔ قرآن پڑھیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نہیں غور نہیں کیا، جسے چکھا جاتا ہے وہ ختم ہوتی ہے، جو چکھتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ موت کو ہم چکھیں گے، وہ مٹ جائے گی، ہم باقی رہیں گے۔ یہ تو سامنے کی بات ہے نا کہ ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
تو جو چیز چکھی جاتی ہے وہ ختم ہوتی ہے جس کو چکھا جائے. غور کریں اس بات کے اوپر کہ ہم چکھنے والے ہیں، ہم ذائقہ لینے والے ہیں، تو اس کا مطلب موت ختم ہوگی، ہم ختم. ارے موت سے تو دشمن بھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر ختم ہو جاتا تو ہماری لعنتیں کہاں جاتی؟ صلوات پر محمد. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد. لیکن موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. اب نئے نئے مکتب فکر پیدا ہوئے ہیں، ہندوستان سے جاتے ہیں، سعودی عرب سے اسلام سیکھ کے آتے ہیں. ایک شخص مجھے ملا، اس نے کہا حضور پہلے تو ہم مسلمان ہی نہیں تھے، سعودی عرب گئے تو ہم مسلمان ہو گئے. اور ہمارے ایک عزیز انہوں نے بڑا اچھا قصہ سنایا. کہتے ہیں ہم ایک مسجد کے قریب رہتے تھے تو نماز کے وقت نہیں حاضر ہو پاتے تھے، چونکہ مثلا طہارت کی مشکل ہوتی تھی. تو ایک دن ملا نے پکڑا، اس نے کہا بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا دروازہ کھلوا دیجیے، ہم وضو کر کے نماز پڑھیں گے. تو اس نے کہا وضو کے چکر میں علی پڑھتے تھے. صلوات پڑھ دے محمد. قاعدے سے صلوات پڑھو محمد آل محمد. ذاک سنہ علی. وضو، طہارت، نماز کس کی سنت ہے؟ علی کی. تم مسجد میں جاؤ اللہ اکبر کہہ دو تمہاری نماز. اب ہم نے سمجھا کہ دشمن بھی جانتا ہے کہ جہاں پاکیزگیوں کا دار دورہ ہے وہ خانہ علی و زہرا ہے. صلوات پر محمد. تو بڑے بڑے لوگ تو وہاں سے یہ سیکھ کے آئے کہ ارے بھائی انکا لا تسمع الموتى، مردے کو آپ سنوا نہیں سکتے، لہذا جو مر گیا ہے اس کو کچھ پہنچتا نہیں. جو مر گیا ہے اس کو کچھ پہنچتا نہیں ہے. خدا رحمت کرے ہمارے بزرگوں کو. آل حسن بیدل صاحب بہت ظریف انسان تھے. ان کی گفتگو ایک آدمی سے ہوئی، کہیں نیا پڑھ کے آیا تھا. اس نے کہا فاتح ہوتے کا کیا فائدہ، پہنچتا تو ہے نہیں. تو انہوں نے دوسرے سے 2-4 آبدار گالی دلوائی. وہ غصے میں آ گیا، گالی مت دلوائیے. انہوں نے کہا پہنچی کہ نہیں بے. ارے جب برا کلام پہنچتا ہے تو کلام خدا کیوں نہیں پہنچے گا؟ صلوات پر محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. اب ایک جملہ مجھ سے سن لیجئے. ایک صاحب نے کہا آپ حضرات لعنت کیوں پڑھیں دشمنوں کے اوپر؟ ہم نے کہا ٹیسٹ کرتے ہیں، لعنت پہنچ جائے تو صلوات خود بخود پہنچ جائے گی. صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب دیکھیں موت کو اللہ صرف ذائقے سے یاد کر رہا ہے. کیسے یاد کر رہا ہے؟ ذائقے سے، یعنی چکھنا ہے، کھانا نہیں. آپ دیکھیں ظرافت دیکھیں، یعنی ابھی سے لے کر روز حشر تک موت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس طولانی مدت کو خدا ذائقے سے تعبیر کر رہا ہے. تو جب اللہ کا ذائقہ اتنا طولانی ہے تو جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کہے گا لہم طعام و شراب ما یشتہی انفسہم، ہم نے ان کے لیے کھانا بھی رکھا ہے، ان کے لیے پینا بھی رکھا ہے، جو چاہے کھائیں. تو جب یہ ذائقہ ایسا ہے تو طعام و کھانا کتنا عظیم ہوگا. صلوات پر محمد. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. اب 2-3 جملے سن لیجئے. لیکن موت چیز بڑی خطرناک ہے، ڈرتے لوگ بہت ہیں. اچھا اگر موت کا ڈر نہ ہوتا تو بھاگتے کیوں؟
سوال یہ ہے کہ بھائی خیبر میں کیوں بھاگے؟ چونکہ موت سے ڈر تھا۔ خندق میں کیوں بھاگے؟ چونکہ موت سے ڈر تھا۔ تو اگر موت کا ڈر نہ ہو تو وہ بھاگتا ہے، اور جسے موت کا ڈر نہ ہو وہ، اب لفظ بدل دوں، جو موت سے ڈرتے ہیں وہ فرار ہوتے ہیں، اور جو موت کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے کھڑے رہتے ہیں وہ کرار ہوتے ہیں۔ اب آپ نے سمجھا، رسول نے فرمایا 3 دن علم لے کے گئے مجھ سے مطلب نہیں، لیکن لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، موت کو پنجوں سے مچوڑے گا، موت اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات بر محمد۔ اور جو قومیں موت سے لڑنا سیکھ جائیں ان کو کوئی ذلیل، جو قومیں موت سے لڑنا سیکھ جائیں انہیں کوئی ذلیل نہیں کرے گا، لیکن جو موت سے ڈرنے لگتے ہیں تو پھر ان کی عزت نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے نا صاحب، جو موت سے ڈرتے ہیں ان کی عزت نہیں ہوتی، اور جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں لوگ اس سے گھبراتے ہیں۔ میں سامنے کی بات پیش کر دوں، اب دیکھیں 60 سال تک قبضہ رہا، 64 یا 53 ملکوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا، اور 7 دن میں جنگ ہار گئے، نہ جانے کتنے 100 ٹینک قبضہ ہو گیا، نہ جانے کتنے جہازوں پہ قبضہ ہو گیا، اور شام کا ایک حصہ لے لیا اس نے، اردن کا حصہ لے لیا اس نے، اور دیگر علاقوں کے حصے لے لیے، اور پورے فلسطین پہ قبضہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فوج بھاگ رہی ہے، اس لیے کہ کمانڈر بھاگ رہا ہے، انہیں موت کا ڈر ہے۔ لیکن وہ اسرائیل آج سے 60 سال پہلے چھوٹا سا تھا، سانپ تھا، آج اژدہا ہو گیا ہے۔ چھوٹا سا ڈائناسور تھا، آج ٹیسورس ہو گیا ہے۔ اب اس کی اپنی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، ایسا ملک کہ دنیا کا ہر ملک اس سے گھبراتا ہے، لیکن اب کی وہ ٹکرا گیا علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں سے، ایک انجمن سے جس کا نام حزب اللہ ہے۔ ایک انجمن کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ انجمن کے نام سے کفار کانپتے ہیں، لیکن کب؟ جب انجمن کے نوجوان گٹکے کے بعد بجائے وضو کی عادت کرے، نماز کے عادی بن جائے۔ صلوات بر محمد۔ صلوات پڑھ دے۔ تو انجمن سے ٹکرایا۔ اب جو معلومات انہوں نے فراہم کی کہ 14-15 ہزار لوگ ہیں، زیادہ تر 17, 18, 19 سال کے جوان ہیں، اور ان کو پھنسانے کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ تو اسرائیل کی ایک فوج ہے جس کا نام ہے گولانی۔ کیا نام ہے؟ گولانی۔ یہ لیڈیز فوج ہے، یہ عورتوں کی فوج ہے، اور دنیا کی حسین ترین عورتیں ہیں کہ جن کو رکھا ہے کس لیے کہ ان سے کہا کہ جیسے ہی میدان میں پہنچنا تم اسلحہ پھینک کر سرنڈر کر دینا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب پکڑ کے لے جائیں گے تو وہاں شیطان بہکائے گا کہ پکڑ کے چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا، یہ حسین ہے، یہ جمیل ہے، یہ پیاری ہے۔ بلاخر تیار کر کے لے گئے۔ سید حسن نصر اللہ کو معلوم ہوا تو سید حسن نصر اللہ نے کہا ابھی تک تم تلوار سے لڑتے تھے، ٹینک سے لڑتے تھے، وہ جہاد اصغر تھا، اب نفس سے لڑنا ہے، اب نفس سے لڑنا ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ جوانوں جاؤ آج یہ جہاد کر کے دکھا دو۔ کہتے ہیں ان عورتوں کو اسیر کیا، اسیر کرنے کے بعد لا کے بند کر دیا، لیکن جب انٹرویو لیا گیا کہ وہ عورتیں کیسی تھی، انہوں نے کہا چند اسیر تھے، ہم نے اسیر کیا، ہم شکلیں دیکھنے نہیں آئے تھے، صورت دیکھنے نہیں آئے تھے، ہم تو اپنے مرجع کا حکم زمین پر نافذ کرنے آئے تھے۔
ہم غلام ہیں علی کے۔ غور صلوات پڑھ دیں۔ کیونکہ انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا۔ سید حسن نصر اللہ کے جوان لڑکے کا جنازہ آیا، یہ امتحان کی بات تھی نا کہ زعیم عام امین العام لحزب اللہ کا جنازہ، بیٹے کا جنازہ آیا۔ اب جب آیا تو لوگوں نے کہا سماحت سید ذرا اپنے لال کو دیکھ لیجئے۔ ابھی تک جس نے ہزاروں جوانوں کو قبر کے حوالے کیا ہے، ان کے جنازے میں بیٹھ کے رویا ہے، ان کے چہرے کا بوسہ لیا ہے، لیکن آج انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ کہا کم سے کم دیدار تو کر لیجئے۔ کہا جس اللہ کی رام نے ہم نے دیا ہے اب اس کا دیدار نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا سرکار آپ کا بیٹا ہے۔ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اسلام کی فوج میں غلام و آقا میں کوئی فرق نہیں ہوتا، آقا ایک ہوتا ہے، غلام سب ہوتے ہیں۔ پوچھا آپ کا آقا کون ہے؟ کہا ہمارا آقا حسین ابن علی ہے۔ لہذا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو موت سے ڈر جاتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، لیکن جو موت سے ڈرتے نہیں ان کا کوئی انتظام دنیا نہیں کر سکتی۔ مشہور تھا کہ یہ ISI داعش والے موت سے نہیں ڈرتے، موت سے نہیں ڈرتے، لہذا لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں اور قتل و غارت کرتے ہیں۔ تو کسی نے سردار سلیمانی سے پوچھا کہ ابھی ان کی وفات کا شہادت کا وقت قریب ہے، کسی نے دیکھیے شیعت کو ان بہادروں کو یاد رکھنا چاہیے، یہ ادنا غلام ہے جن کے سامنے پوری دنیا کانپ رہی ہے۔ تو اگر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ پر جو شریف آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو سردار سلیمانی سے کسی نے کہا کہ یہ لوگ موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کہا یہ موت سے ڈرتے ہیں لیکن اوپر سے امریکہ کے ہیلی کاپٹر، نیچے سے بھاری بھاری اسلحے، لیکن میں تم کو بتاتا ہوں یہ موت سے کیسے ڈرتے ہیں۔ عزیزو قانون ہے، تاریخ ہے، اور مجلے اور یہ جو میگزین سے یہ رکھے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے سنا کہ سردار سلیمانی جو ہے اچانک تکریت پہنچنے والے ہیں۔ سردار سلیمانی نے گاڑی سے جہاز نہیں لیا، گاڑی سے تکریت کی جانب روانہ ہوئے۔ اب وہاں جو فوجیں تھیں، امریکہ کی فوج اور اسرائیل کی فوج اور دیگر ملکوں کی فوج وہاں تھی جو داعش کو حفاظت فراہم کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کہا بھائی اب ہم نہیں رکیں گے، اس لیے کہ سردار سلیمانی آ رہے ہیں۔ وہ آتے ہیں تو عجیب و غریب نقشے کے ساتھ آتے ہیں، اسٹریٹجی کے ساتھ آتے ہیں۔ کہتے ہیں سردار سلیمانی کے ساتھ صرف 5 آدمی تھے جو اس علاقے میں آنا چاہتے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے امریکی فوجی بھاگ گئے، عزیز و اسرائیلی بھاگ گئے، اور داعش بھی اپنا سامان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جب سردار سلیمانی وہاں پہنچے تو اس چپراسی سے پوچھا کہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا ہم تو علی کے بارے میں غرور میں مبتلا تھے، تم ان کے نوکر ہو، تمہارا نام چھوڑ کر دشمن بھاگ جاتا ہے۔ آخری جملہ سردار سلیمانی کہتے ہیں جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں ان سے بزدل ڈرتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ لہذا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کو چکھیں گے آپ، موت کو آپ فنا کر دیں گے، موت کو آپ ختم کر دیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ مستحب ہے کفن رکھنا۔ کیا مستحب ہے؟ ہاں صاحب بولیے نا، نام بھی نہیں لے سکتے۔ مستحب ہے کفن رکھنا۔ مجھ سے سعودی عرب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا ہم مرنے کے لیے تیار، اپنا کفن اپنے سر پہ رکھ کے باندھتے ہیں کہ کفن بھی تم سے نہ لے۔ صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اپنا کفن رکھنا چاہیے. کیا رکھنا چاہیے؟ اس کے بعد مستحب ہے کہ شب جمعہ کو اس کو نکال کے اس پہ نظر کرنی چاہیے. ایسا کیوں ہے؟ آپ نے غور کیا کہ کفن رکھنا چاہیے؟ بہت پرانی بات ہے کہ ایک صاحب عراق سے یا قم سے وطن تشریف لے آئے اپنے. تو ایک بڑی بوڑھی تھی، انہوں نے کہا بھیا کیا لائے ہو تحفہ؟ تو انہوں نے کہا میں تحفہ آخرت لایا ہوں. کہا ہے بابو دکھاؤ ذرا تحفہ آخرت. انہوں نے نکالا تو انہوں نے کہا ہم ہی ملے تھے کفن پہنانے کے لیے. آدمی پستہ لاتا ہے، بادام لاتا ہے، خرما لاتا ہے، کھجور لاتا ہے، تم کفن لے آئے ہو. اپنی اماں کو دے دو، اپنی بہن کو دے دو، ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ لیکن آج الحمدللہ جو بھی کربلا جاتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے بھائی کفن لے آنا، کفن لے آنا. پہلے کفن سے ڈر لگتا تھا، اب بغیر کفن کے گھبراہٹ ہوتی ہے. ذرا آواز پڑھ دے محمد. میں ایک مثال دے دوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ کیوں ہم سے کہا جاتا ہے اپنا کفن رکھو، کیوں کہا جاتا ہے کہ شب جمعہ کو کفن کی زیارت کرو. عزیزوں روایتوں میں یہ ہے. اب اپنی زندگی کے حقائق بیان کروں. پہلے زمانے میں بڑی مشکل سے ایک آدھ جوڑا کپڑا بنتا تھا. وہ بھی کب بنتا تھا؟ عید اور بقرعید. بقرعید میں تو بڑی مشکل سے قربانی ہوتی تھی، کپڑا کہاں بنتا تھا؟ صرف عید میں اور کہیں مثلا 13 رجب میں بھی، لیکن عید بنتا تھا. تو عید کا کپڑا چونکہ ٹیلر کے ہاں، درزی کے ہاں بھیڑ بہت ہوتی تھی، 21 کے بعد 23 کے بعد دے دیا جاتا تھا، یا وہ 23 سے 21 سے پہلے پہنچا دیتا تھا یا 21 کے بعد پہنچاتا تھا. تو اب میں اپنی کیفیت بتاؤں کہ ہم لوگ آدھی رات اٹھ کے وہ صندوق کھولتے تھے اور اس کپڑے کو نکالتے تھے، اور تصور میں عید کے دن کو تصور کرتے تھے کہ عیدگاہ جائیں گے، نماز پڑھیں گے، وہاں سارے لوگ نئے کپڑے پہنے ہوں گے، بڑے بزرگ عیدی دیں گے، پھر محلے میں جائیں گے، نانی سے عیدی لیں گے، خالہ سے عیدی لیں گے، چچا سے عیدی لیں گے. تو اب انتظار کرتے تھے کہ اماں آج 23 ہے، کب 29 ہوگی کہ عید آئے. جیسے جیسے تاریخ بڑھتی جاتی تھی عزیزوں دل مچلتا جاتا تھا، کب عید آئے گی، کب عید آئے گی. اس لیے کہ اس دن ملاقات بھی ہوگی اپنوں سے، اور انعام بھی ملے گا، تحفہ بھی ملے گا، ہدیہ بھی ملے گا. میں کہہ گیا عزیزوں، آل محمد نے درس دیا ہے، یہ کفن نہیں ہے، لباس عید ہے. نہیں 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 نہیں، لباس عید ہے. کفن جمعرات کو رکھو تو جب سوچو گے اس کو پہنوں گا تو مولا علی سے ملاقات ہوگی. نہیں، پیچھے والوں کو یقین نہیں ہے اس بات کے اوپر. مولا علی سے ملاقات ہوگی، حضرت زہرا سے ملاقات ہوگی، آقا حسین سے ملاقات ہوگی، عباس سے ملاقات ہوگی. عزیزوں تحفے ملیں گے، انعام ملیں گے. تو جس کے لیے کفن ہے وہ مردے ہیں، ہمارے لیے پیرہن عشق ہے، ہم زندہ ہیں. ہمارے لیے یہ پیرہن عشق ہے، لباس عشق ہے، جو ہم اپنے آقاؤں کی خدمت میں جانا چاہتے ہیں. اب جس کا وہاں کچھ نہیں تو وہ کفن دیکھ کے گھبراتا ہے، قبر دیکھ کے گھبراتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تحفہ نہیں ہے، ڈنڈا ہے، وہاں عذاب ہے، اذیت ہے. چونکہ جس کا وہاں کچھ نہیں ہوتا وہ کفن دیکھ کے گھبراتا ہے، لیکن جس کا معاملہ وہاں آباد ہوتا ہے وہ کفن دیکھ کے خوش ہوتا ہے. عزیز ایک بات کہنا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ. تھوڑی سی تبلیغ. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے.
آپ یہاں سے جیسا بھیجیے گا ویسا ہی وہاں دریافت کیجیے گا۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، میں اور ساغر صاحب دونوں دبئی کمانے گئے۔ اب میں نے دبئی میں پہلی تنخواہ میں گاڑی خریدی، اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہے ایک فلیٹ خریدا، اس کے بعد اس فلیٹ میں میں نے ڈنلپ کا گدا لگایا، اس میں 56 انچی کا ٹی وی لگایا، اور اس کے بعد رولز رائس گھڑی خریدی ہیں، اور ای والا انٹرنیٹ کا حقہ خریدا ہے، الیکٹرانک حقہ، اس کے بعد بڑھیا لیپ ٹاپ خریدا۔ پھر میں نے وہاں الگ الگ شو روم میں الگ الگ اشیاء پسند کی، سب لاتا رہا۔ مولانا ساغر صاحب نے پہلی تنخواہ بھیجی تو بھیج دی، گھر والد صاحب سے کہا کہ امام بارگاہ بنوا دیجئے گا۔ میں نے دوسری تنخواہ اٹھائی تو بڑھیا جوتے خریدے، جاکٹیں خریدی۔ ساغر صاحب نے والد صاحب کو پیسہ بھیجا کہ دیکھیے مسجد میں نل لگوا دیجئے گا۔ اس کے بعد میں ادھر آباد کرتا رہا، وہ ادھر پیسہ بھیجتے رہے۔ والد صاحب نے کہا اس تنخواہ سے ہم نے زمین لی ہے، اس تنخواہ سے باغ لیا ہے، اس تنخواہ سے ہم نے فلیٹ لیا ہے، اس تنخواہ سے آپ کے لیے گاڑی لیا ہے، اس تنخواہ سے ہم نے راستہ بنوا دیا ہے، اس تنخواہ سے سمرسیبل لگا دیا ہے، اس تنخواہ سے آپ کے گھر میں ہیٹر لگا لیا ہے۔ 10 سال کے بعد حاکم کا حکم ہوا کہ دبئی چھوڑو۔ نہیں ذرا بات سمجھو، 10 سال کے بعد حکم ہوا کہ دبئی چھوڑو، تو ساغر صاحب خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ میری آفت آئی ہوئی ہے، کبھی ٹی وی تکتا ہوں، کبھی فریج تکتا ہوں، اور اگر بیوی ہو تو بیوی تکتا ہوں، سارا سامان دیکھتا ہوں۔ اب ایک ہفتے میں نہ بینک خالی کر سکتا ہوں، نہ بزنس سمیٹ سکتا ہوں، نہ گاڑی بیچ سکتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ساغر صاحب چل رہے تھے تو ایک بریف کیس اپنے اہل محلہ کے لیے، ایک بریف کیس اپنے بچوں کے لیے، ایک بریف کیس میں تحفہ طوائف عوام کے لیے، اور میں خالی ہاتھ میں پنی لے کر جا رہا ہوں۔ ان کا ہر قدم ان کو سرور دے رہا ہے، خوشی دے رہا ہے، مزے دے رہا ہے، لطف دے رہا ہے۔ میرا ہر قدم قبر ہے، لعنت ہے، ذلت ہے، پچھتاوا ہے، ندامت ہے۔ یہ بھی فلائٹ پہ بیٹھے، میں بھی بیٹھا۔ اب میں کھڑکی بند کر کے سر جھکا کے رو رہا ہوں، اور یہ کھڑکی کھول کے افق دیکھ رہے ہیں۔ کب بمبئی آئے، بمبئی سے میں اعظم گڑھ کے ایئرپورٹ پہ اتروں، اعظم گڑھ سے بھدلی آؤں۔ لیکن عزیزو، میرے لیے عذاب ہے، ان کے لیے خوشی ہے۔ عزیزو، اب گاڑی پہ بیٹھے، میں نے کہا میں نے انہوں نے کہا شیولی کے ہیں، آپ کو اتار دوں گا راستے میں، میرے ساتھ چلیے۔ اب ساغر صاحب آئے، والد صاحب آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹا، وہ جو تنخواہ بھیجی تھی اس سے یہ کھیت ہم نے لیا ہے، وہ جو تنخواہ بھیجی تھی ہم نے وہ باغ لیا ہے، وہ دور سے جو تمہیں فارم ہاؤس دکھائی دے رہا ہے وہ اس تنخواہ کا ہے۔ اب ساغر صاحب خوشی سے، سرور سے ایک دم مست میدان ہے کہ شکر ہے میری محنت وصول ہوئی، ضائع نہیں ہوئی، عمر برباد نہیں ہوئی۔ اب جو میں دیکھ رہا ہوں، اے کاش میں بھی بھیجا ہوتا، میں نے بھی خریدا ہوتا، میں نے بھی آباد کیا ہوتا۔ اب میں چنگی پہ اتر کے کہ مولانا گودام پہ چھوڑ دوں گا، کہ کس منہ سے جاؤں گا، کس منہ سے جاؤں گا؟ یہاں کے لیے تو کچھ لے کے نہیں آیا، سب دبئی میں بھرا پڑا ہے۔ ایک جملہ کہنے دیجئے، دنیا و آخرت ایسے ہی ہے، جس نے یہاں رہ کے وہاں آباد کیا، جس نے یہاں رہ کے وہاں آباد کیا اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، جس نے یہاں رہ کے یہی آباد کیا اس کی کیفیت الگ ہے۔ بیماری ہوئی، کانپنے لگا، گھبرانے لگا، اب سورہ یاسین لے آؤ، دعائے زاسورہ لے آؤ، خاک چپا لاؤ، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہو گئے۔ صلوات بر محمد۔
اب یہ گھبرایا ہوا ہے، پریشان کیے ہوا ہے، موت سے گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، اتنی دوا رکھے ہوئے کہ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرے گی، تو یہ ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرے گی، اور یہ جو ہے گال بلیڈر کو صحیح کرے گی، تو یہ میرے لیور کو صحیح کرے گی۔ ابے جب صحیح تھا تو تم نے کون سا صحیح کام کیا ہے کہ اب دواؤں کے سہارے پہ چل رہے ہو؟ اسلام اسی کو کہتا ہے، رہو یہاں بھیجو وہاں۔ صلوات بر محمد۔ اب قبلہ کا حال سن لیجئے کہ جو انہوں نے دنیا و آخرت آباد کی تھی، قبلہ معاف کیجئے گا، اب کیا ہوا؟ آپ کو یہ لگا یا مجھے آپ کو یا جس کو بھی لگا کہ دل میں درد ہے، لوگوں نے کہا صاحب کہیں اٹیک نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا جس کو تم اٹیک کہتے ہو اسے میں نسیم جنت کی ہوا سمجھتا ہوں۔ قبلہ کہیں مر نہ جائے، خدا تمہارے منہ میں گھی شکر رکھے۔ موت سے اسے ڈر ہے جو ویرانوں میں جا رہا ہو، صحروں میں جا رہا ہو۔ ہم تو موت سے ہمارا اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ عزیزو، جیسے ہی آپ نے پیر پھیلایا، ملک الموت روایت پڑھ رہا ہوں، اب میں تمثیلی روایتیں پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی آپ نے پیر پھیلایا ملک الموت قریب آیا، اس نے چاہا کہ آپ کی روح قبض کرے۔ آواز آئی، یا ملک الموت ارفق بے، ذرا آہستہ۔ نہیں سو نہیں، ذرا آہستہ۔ اب ذرا کان کیے، پردے کھول دیجئے، ذرا آہستہ۔ ملک الموت کے سامنے کون کہہ سکتا ہے ذرا آہستہ؟ اب جو پلٹ کے دیکھا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ذرا آہستہ، یہ ہمارا شیعہ ہے۔ عزیزو، اعتذار کا عالم گزرا، جیسے ہی قبر میں پہنچا نکیرین آئے، تمہارا خدا کون ہے؟ تمہاری کتاب کون ہے؟ عزیزو، نکیرین کے سوال سے پہلے پیر کے قریب علی علیہ السلام کھڑے ہیں، آواز دیتے ہیں، کہو ہمارا خدا اللہ ہے، ہماری کتاب قرآن ہے، ہمارا نبی محمد ہے۔ جب یہ پوچھے کہ تمہارا آقا کون ہے تو اشارہ کرو وہ جو یہاں کھڑا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے۔ اور عزیزو، اہل بیت ایسے کام آتے ہیں کہ تم نے آخرت آباد کی ہے، اور خاص طور سے اگر زندگی کا خلاصہ اہل بیت کے لیے ہو، امام حسین کے لیے ہو، تو ایسی آدمی کی موت بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ فرشتے بھی اس کا احترام کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فرزند فاطمہ اس کے لیے آ جاتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے کہ فرزند فاطمہ ہماری مدد کو آئیں۔ فرمایا جو بھی ہماری زیارت کرتا ہے، 8ویں امام فرماتے ہیں، میں 3 جگہ اسے آزاد کراتا ہوں۔ ایک احتضار کے وقت، دوسرا قبر میں نکیرین کے سوال کے وقت، تیسرا حساب و کتاب کے وقت ہم اس کی مدد کریں گے۔ 12 میں نے پڑھا، ابھی پڑھ دیتا ہوں کہ حشر کے دن جب نام اعمال ترازو پہ رکھا جائے گا تو ترازو ہمارا ہلکا ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے جن کا ترازو اوپر اٹھ جائے ان کے لیے مصیبت ہے، لیکن جن کے ترازو کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے ان کے لیے جنت ہے۔ تو اب جب ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا، اوپر ہو گیا، اب ہم پریشان ہیں، کیا کریں؟ تو دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ سے، پالنے والے ہماری مدد فرما۔ اہل بیت سے توسل کرتے ہیں، آقا ہماری مدد کیجئے۔ نبی مکرم سے کہتے ہیں، آقا ہماری مدد کیجئے۔ روایت یہ کہتی ہے حضور تشریف لے آئیں گے، لانے کے بعد روایت میں یہ ہے کہ یخرجو، رسول خدا نکالیں گے۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ یدخل یدہ فی جیبہ، اپنے جیب مبارک میں اپنی مٹھی ڈالیں گے، جیسے آپ خاص چیزیں رکھے رہتے ہیں جیب میں، ہر چیز کھانے کے لیے اچھی چیز ہے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ رکھتے ہیں۔ تو رسول خدا صلوات کا تحفہ اپنے پاکٹ میں رکھتے ہیں، اپنی جیب مبارک میں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور ترازو پہ رکھ دیں گے، ترازو فوراً نیچے دب جائے گا۔ آواز آئے گی، یا رسول اللہ آپ نے رکھا کیا جس کی وجہ سے نامہ اعمال اتنا وزنی ہو گیا؟ فرمایا یہ وہ صلوات ہے جو اس نے میری آل پر پڑھی ہے۔ انشاءاللہ المستعان جب موت آئے تو خدا ہمیں شرمندہ نہ کرے۔ آل محمد ہمارے
کام آئیں. ہمیں اس دنیا کے بجائے اس دنیا کو آباد کرنے کی توفیق ہونی چاہیے. اللہ ہمیں وہ توفیق عنایت دے. ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کا ہر غصہ اور غم اور تکلیف اسی دنیا کے. آج ٹی ویل خراب ہے تو آج انورٹر خراب ہے تو آج گاڑی خراب ہے. ایک بار نہیں سوچا کہ ایمان خراب ہے اس کا کیا کیا جائے, نماز نہیں پڑھتے اس کا کیا کیا جائے, عبادت نہیں کرتے اس کا کیا کیا جائے, خمس واجب ہے اس کا کیا کیا جائے, زکوٰۃ واجب ہے اس کا کیا کیا جائے, اپنے اعزاء و اقارب سے پیار و محبت کرنا واجب ہے اس کا کیا کیا جائے. انورٹر کے لیے رات بھر نیند نہیں آتی عزیزوں, گاڑی کے لیے رات بھر نیند نہیں آتی, جنریٹر کے لیے رات بھر نیند نہیں آتی, ٹرانسفارمر کے لیے رات بھر نیند نہیں آتی, لیکن اللہ کے لیے ہمیں کوئی اثر نہیں ہے, قرآن کے لیے ہمیں کوئی اثر نہیں ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو اس دنیا میں رہتا ضرور ہے لیکن اس کی روح اس دنیا میں ہوتی ہے, وہاں آباد کر کے خوش ہوتا ہے. اور عزیزوں وہاں کو آباد کیجئے. میں اپنے بھائی برادر عزیز کو میں آپ کی طرف سے پرسہ دیتا ہوں کہ اولاد کا مر جانا بہت سخت ہے. اور عزیزوں میں نے اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ جس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو, وہ تو جنتی مخلوق تھی جس نے ایک کلمہ بولا نہیں, ایک بار کبھی اپنے ذہنیت کا اظہار نہیں کیا. ایسے لوگوں کو خدا اعلیٰ علیین میں لے جائے گا, جنت میں لے جائے گا. روایتوں میں ہے کہ جب کسی مومن کا بچہ مرتا ہے تو آواز ہوتی ہے کہ کون اس کی دیکھ بھال کرے گا, تو حضرت زہرا فرماتی ہیں یہ میرے بچوں کی اولاد ہیں, میں ان کی دیکھ بھال کروں گا. آج عالمین خوشحال ہے کہ وہ حضرت زہرا کے زیر سرپرستی ہے, بی بی کی دیکھ بھال میں ہے. لیکن عزیزوں بیٹی کا درد کیا ہوتا ہے ہم سے پوچھئے, ہمارے بھائی سے پوچھئے, اعزاء و اقارب سے پوچھئے. وہ بیٹی بظاہر معذور تھی لیکن ماں گود میں لیے لیے پھرتی تھی, باپ گود میں لیے لیے پھرتا تھا. جب کھانے کا وقت آتا تھا تو اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کر کے ماں کھلاتی تھی, باپ پیار بھری نظروں سے دیکھتا تھا. عزیزوں یہ بیٹی ہے, آج تک کسی نے اسے جھڑکیاں نہیں دی, آج تک کسی نے اسے ڈانٹا نہیں, آج تک کبھی نے کسی نے اس سے بلند آواز میں بات نہیں کیا. ہمیشہ ماں کی گود سے اسٹریچر پر, اسٹریچر سے ٹرالی پر, ٹرالی سے باپ کی گود پر. لیکن عزیزوں پھر بھی باپ جب خالی بستر دیکھتا ہوگا, خالی ٹرالی دیکھتا ہوگا تو اس کے رات کی نیندیں اڑ جاتی ہوں گی. ماں رات بھر اٹھ اٹھ کے اپنی بچی کو بستر پہ تلاش کرتی ہوگی کیونکہ بچی کی عادت پڑ گئی ہے, گود بھی خالی ہے, ماں کے پاس اب وہ کام نہیں رہ گئے جو بچی کے لیے انجام دیا کرتی ہے. لیکن میں اپنے بھائی سے اور اپنی بھابھی سے معذرت چاہتا ہوں, خدا آپ کو صبر دے. میرے بھائی کسی نے تماچا تو نہیں مارا, میرے بھائی آپ کی بچی کو کسی نے تماچا تو نہیں مارا, کسی نے کان کے بندے تو نہیں چھینا, آپ کی بیٹی کو کسی نے بھوکا تو نہیں رکھا, کسی نے پیاسا تو نہیں رکھا. آپ کی بچی چل نہیں پاتی تھی, آپ گود میں لیا پھرتے تھے, لیکن 4 سال کی بچی کو شمر نے اونٹ کی پیٹھ سے باندھا. عزیزو آج سے 20 دن پہلے میں نے جو بچی کو دیکھا تو ان کی ماں سے ایک جملہ کہا تھا, کتنے پیار سے اپنی بچی کو اپنے بغل میں سلاتی ہو, تم کتنی خوش نصیب ہو. لیکن ہائے رے حضرت رباب سلام اللہ علیہا 4 سال کی بچی کو اونٹ کی پیٹھ پر رکھا, روایت کہتی ہے مونچھ کی رسیوں سے باندھ دیا, لیکن راستے میں سکینہ غائب ہے. سر امام حسین زمین پر گڑ گیا. شمر نے تازیانہ لے کر امام سجاد کے پاس آیا, کہا آپ اس سر کو کہیے کہ چلے وگرنہ آپ کو کوڑے سے ماریں گے. امام نے کہا بابا میری کمر جھک گئی ہے, بابا کربلا سے کوفے تک کوڑے کھاتے کھاتے میرا بدن زخمی ہو گیا ہے, بابا چلیے نا بابا. فرمایا یہ میرے لال کیسے چلوں, میری سکینہ صحرا میں گر گئی ہے. علامہ دربندی فرماتے ہیں جب کس کے باندھا تھا تو گری کیسے, فرماتے مونچھ کی رسیاں اگر تر ہو جائیں تو گرے ڈھیلی ہو جاتی ہے,
دوسرا سوال کیسے تر ہوئی کہ جب اونٹ دوڑتا تھا رسیاں بدن کو رگڑ دیتی تھی، خون جاری ہو گیا، مشکیں ڈھیلی ہو گئی، سکینہ منہ کے بعد زمین پہ گر گئی، قافلہ آگے بڑھ گیا، لیکن سکینہ اکیلے ہے۔ عزیزو، بچی کی دادی بھی نہیں ہے لیکن نانی موجود ہیں۔ نانی نے آ کے سن کے آ کے موجود ہیں، کہہ رہے تھی مولانا میری گود اجڑ گئی، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اچانک حضرت سجاد و زینب و کلثوم و رباب سکینہ کو تلاش کرنے لگی، دور سے کیا دیکھا، ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے گود میں سکینہ چین سے سو رہی ہے۔ عزیزو، اپنا شہر نہیں ہے، کوئی یہ بھی تو کہنے والا نہیں ہے کہ ہاں انہی کی بچی ہے۔ یہ بیویاں ڈرتی ڈرتی پہنچی، بی بی آپ کا سلام ہے، بی بی آپ نے ہماری بچی کو بڑا خیال رکھا، اے بی بی آپ کو کہاں سے ملی؟ عزیزو، اس بی بی نے کہا یہ بچی زمین پر گری ہوئی تھی، بابا 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 کہہ رہی تھی، میں نے اسے اٹھا لیا۔ حضرت زینب نے ہاتھ جوڑا، یا حضرت زہرا، اے بی بی آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے حسین کی یتیم بچی کو دست شفقت پھیرا، جو ملا اس نے تماچے مارے، جو ملا اس نے کوڑے مارے، آپ کا شکریہ، آپ کی گود میں یہ بچی سو رہی ہے۔ بعضیز و روایتیں کہتی ہیں حضرت زہرا نے نقاب الٹ دیا، اے زینہا یہ میری لاڈلی ہے، میرے حسین کی بچی ہے، تیرے کارواں کے پیچھے پیچھے تیری ماں رواں دواں، اجرکم علی اللہ۔ عزیزوں، یہ بیٹی یاد بہت ستائے گی، میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں خدا تمہیں صبر عنایت کرے، لیکن جو منظر سکینہ نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ باپ و بیٹی کی محبت کا امتحان بڑا سخت ہے۔ ایک جملے اور زحمت تمام۔ شام کا دربار تھا، عزیزو یزید نے تشت باہر نکالا، میں جوانوں آپ سے مخاطب ہوں، تشت باہر نکالا، ایک حبشی کے ہاتھ سے چھڑی لی، خان پوش ہٹایا، سکینہ دیکھنے لگی، فرمایا علیک منی السلام یا ابتا، بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ یزید ملعون نے جو ظلم کیا، میں حضرت زہرا امام زمانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس ملعون نے پہلے مولا کی داڑھی پر، زبان پر، ہونٹ پر وہ چھڑی پھراتا رہا، بیویوں میں کوہرام مچ گیا، ملعون کو غصہ آیا، بس زور زور سے لبوں پہ چھڑی مارنے لگا۔ عزیزو روایت کہتی ہے اچانک لب پھٹ گئے، تازہ خون جاری ہو گیا، بننی بچی تڑپ گئی، اے بابا کاش میں مر گئی ہوتی، میں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا۔ اجرکم علی اللہ۔ میں ایک جملہ عزیزو، اس کے بعد یزید کہتا ہے یہ کون بچی ہے جو اتنا رو رہی ہے؟ کہا یہ حسین کی عاشقہ ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے، یہ حسین کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی۔ یزید نے کہا کہ اے سکینہ تمہیں بابا کا سر چاہیے۔ عزیزو، 10 محرم سے لے کر آج سکینہ کو سفر تک بابا کا سر نصیب نہ ہوا، بدور سے بابا کی زیارت کی ہے۔ آپ سب کو زیارت امام حسین نصیب ہو۔ یزید نے کہا بڑھ کے لے لو، سکینہ نے چاہا بڑھ کے لے لے، ملعون نے کہا ٹھہرو، مگر تم نہ کہتی تھی کہ بابا سے بہت محبت کرتی ہو اور حسین تم سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں، کہا تو صحیح کہ یہ سر اپنی جگہ سے اٹھے تمہاری گود میں آ جائے۔ بس سکینہ نے رخ کیا۔ یہ واقعہ علماء کرام نے پڑھا ہے، مقتل میں نہیں ہے۔ عزیزوں، میں نے غلام عسکری صاحب سے سنا ہے، علامہ ذیشان حیدر جوادی سے سنا ہے، اور باقی علماء سے سنا ہے۔ اس کی ذمہ داری ان مقدس اور بزرگ علماء پہ ہے۔ حضرت سکینہ نے کہا بابا
تماچے کھائے آسان ہے بابا، بندے چھینے آسان ہے، پشت شتر پہ باندھا گیا آسان ہے، کرتا جلا آسان ہے، لیکن بابا آج میری محبت کا امتحان ہے بابا، میری گود میں آ جاؤ، کہیں یزید میرا مذاق نہ اڑائے۔ عزیز علماء بیان کرتے ہیں بسر اپنی جگہ سے اٹھا، سکینہ کی گود میں آ گیا، سکینہ نے رخسار کو رخسار پہ رکھا، اے بابا مجھے تماچے مارے، اے بابا میرے بندے چھینے، سیعلم الذین ظلموا ایام غالبین الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ خدایا بحق محمد و آل محمد مغفورہ و مرحومہ کو جوار آل محمد پہ جگہ عنایت فرما۔ برادر عزیز اور متعلقین اور ہم سب کو صبر جمیل عنایت فرما۔ باپ کے دلوں پہ مرہم رکھ، ماں کے زخموں پر صبر جمیل کا مرہم قرار دے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، علماء و مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔